السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سلطنت عباسیہ کا آخری دور تھا۔ بغداد، جس کو کہ عروس البلاد کہا جاتا تھا، میں ایک پہلوان رہتے تھے۔ پہلوان ایسے کہ اگر کوئی بندہ ان کا نام بھی سن لیتا تو اس کا پسینہ چھوٹ جاتا۔ کوئی بھی ان سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ دربار میں خاص ان کو رسائی حاصل تھی۔ خلیفہ کے بہت چہیتے پہلوان تھے۔ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ دربان نے آ کے بتایا کہ باہر ایک بندہ آیا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے پہلوان سے کشتی کروں گا۔ پہلوان کا نام تھا جنید پہلوان کے نام سے جانے جاتے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو اندر بلاؤ۔ جب اندر بلایا تو دیکھا کہ وہ ایک نحیف و نزار کمزور سا شخص، پھٹے پرانے کپڑے، بری صحت۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو جنید کون ہے؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں، جنید پہلوان ہے اور میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے اتنے مضبوط لہجے میں بات کی کہ بادشاہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یار کمال کرتے ہو تمہیں اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ جنید سے کہیں کہ مجھ سے کشتی کریں۔ تو اس کے بار بار اصرار پر بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کشتی کی ڈیٹ طے ہو گئی، نکارہ پھر گیا، آس پاس کی سلطنتوں میں اور اپنے ملک میں مشہوری کر دی گئی کہ ایک بندہ، کمزور سا بندہ جنید سے کشتی کرنا چاہتا ہے۔ لوگ دور دور سے آنے لگے کیونکہ جنید بہت مشہور تھے، ان سے تو کوئی کشتی کرتا ہی نہیں تھا۔ ان کے تو نام سن کے ہی پہلوانوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے۔ کشتی کا وقت آیا، جنید میدان میں آ گئے۔ اب پنڈال بھرا ہوا ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں۔ ابھی وہ جو دوسرا مخالف پہلوان ہے وہ نہیں آیا، لیکن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور پہلوان میدان میں اترا۔ لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ ایون جنید بھی پریشان ہو گئے کہ یہ بندہ مجھ سے کشتی لڑے گا، یہ چاہتا کیا ہے؟ اور یہ تو واقعی میدان میں آ گیا، یہ بندہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اندر سے وہ بھی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سامنے آئے، پنجہ آزمائی ہوئی۔ اس نے کہا جنید میری بات سنو۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کان میرے قریب کرو۔ کان قریب کیا۔ اس نے کہا میں سید زادہ ہوں، میرے بیوی بچے جنگل میں بھوکے پڑے ہیں، سید زادیوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، اور میری حالت بھی تم دیکھ رہے ہو۔ میں تم سے کیا ہی کشتی کروں گا، میری کیا مجال ہے؟ لیکن اگر تم مجھ سے ہار جاؤ تو میری بیٹیوں کے، میرے بچوں کے تن پہ کپڑے آ جائیں گے، وہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا مل جائے گا۔ سید ہونے کے ناطے میں کسی سے مانگ تو نہیں سکتا، تمہاری ریکویسٹ کر سکتا ہوں اور تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ ساری تمہاری عزت جو آج جائے گی میں تمہیں منافع کے ساتھ واپس لوٹا دوں گا۔ میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کروں گا، وہ تمہیں وہ سارا کچھ مل جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو تم یہاں آج کھو گے۔ یہ سننا تھا کہ جنید کا دل پانی ہو گیا۔ عشق رسول تو جنید کے دل میں پہلے ہی بہت تھا۔ جب یہ سنا تو پانی پانی ہو گئے۔ دکھاوے کی کشتی کری کچھ دیر کے لیے، اور اچانک ہجوم نے دیکھا کہ جنید چاروں سانے چت پڑے ہیں اور وہ کمزور تھا جوان، ان کے سینے پر بیٹھ کے فتح کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔
हाहाकार मच गई। लोगों ने उसे कंधों पे उठा लिया, इनामों इकराम की बारिश हो गई और जुनैद के लिए हाय हाय शुरू हो गई। लोग ताने देने लगे, लोग तशनाम करने लगे। जुनैद ये सब सुनते हुए घर आ गए, लेकिन दिल में एक रोशनी फूट चुकी थी। इसी परेशानी के आलम में, पशेमानी के आलम में ईशा की नमाज पढ़ के लेट गए और सोचने लगे कि पता नहीं मैं इस काबिल कहाँ कि प्यारे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सर में क़यामत को ताज पहनाएंगे। कैसा मुमकिन है? फिर सोचते, एक सैयदजादे ने वादा किया है मेरे से, वो गलत कैसे हो सकता है? इन्हीं सोचों में गुम नींद की आगोश में चले जाते हैं। अचानक देखते हैं कि गुंबद खजरा के साए में एक अजीब सी रोशनी नमूदार होती है और एक इंतहाई पुरनूर शख्सियत का ज़हूर होता है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं। जुनैद कदमों में गिर जाते हैं। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठाते हैं, गले से लगाते हैं और कहते हैं, जुनैद तुम्हारा उधार हम क़यामत के दिन तक नहीं डाल सकते। उसी वक्त उनके सर पे ताज रखते हैं और सैयद ताइफा का खिताब अता फरमाते हैं। फिर उसके बाद जुनैद की जिंदगी तारीख का हिस्सा है। आपको तमाम वलियों का सरदार कहा जाता है, आपको रूहानियत का बाप कहा जाता है, और वो इज्जत अल्लाह ने बख्शी कि जो किसी के हिस्से में नहीं आई। उस रात के बाद जब उठे तो 14 तबक रोशन हो चुके थे, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक सब देख सकते थे। क्या कुछ अता हुआ ये बयान नहीं किया जा सकता। तो ये सिला है एक अहले बैत के लिए कुर्बानी देने का। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।